قاضی زید اور 3 عجیب کیسز۔ شہر نوران میں ایک نہایت معزز اور دانا قاضی رہا کرتا تھا۔ قاضی زید وہ اپنے علم، عدل اور انصاف کے غیر متنزل قوت کے لیے مشہور تھا۔ لوگ کہتے کہ اگر قاضی زید فیصلہ کرے تو ظالم بھی سر جھکا لیتا ہے اور مظلوم کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھتی ہے۔ لیکن اس سال شہر نوران میں 3 ایسی کیس آئے جنہوں نے نہ صرف قاضی زید کا علم و ایمان کا امتحان لیا بلکہ پورے شہر کی بنیادی ہلا دی۔ پہلا کیس، چوری کا الزام۔ ایک دن عدالت میں شور مچ گیا۔ سپاہیوں نے ایک نوجوان حمید کو گرفتار کر کے پیش کیا۔ الزام تھا کہ اس نے بازار کے امیر تاجر حاجی سلمان کے گھر سے سونا چرایا ہے۔ حاجی سلمان چیخ کر کہنے لگا، قاضی صاحب، میں نے اس لڑکے کو اپنے گھر کے قریب دیکھا تھا اور اسی کے بعد میرا سونا غائب ہوا۔ حمید کے آنسو بہا رہے تھے۔ قاضی صاحب، میں نے کچھ نہیں چرایا، میں تو مزدور ہوں۔ حاجی صاحب کے دروازے کے پاس سے روز گزرتا ہوں، یہی میرا قصور ہے۔ قاضی زید نے خاموش سے سب کو بات سنی، پھر اس نے سپاہیوں سے کہا، جو سونا چوری ہوا وہ کہاں ہے؟ سپاہی بولے، ہم نے ابھی تک نہیں پایا، لیکن گواہی یہی کہتی ہے کہ حمید ہی چور ہے۔ قاضی زید نے گھٹنے گیند بجائے اور کہا، جب تک ثبوت نہیں کوئی مجرم نہیں، لیکن میں سچ جاننے کے لیے ایک آزمائش رکھوں گا۔ سب حیران ہو گئی۔ قاضی زید نے بازار کے وسط میں ایک لمبی لکڑی کڑی، یہ لکڑی کل صبح جس کے ہاتھ میں بڑی ہو گئی وہی چور ہوگا۔ سب حیران، مگر حاکم کے پابندی رات گزری۔ اگلی صبح سب دوبارہ عدالت میں جمع ہوئی۔ ہر گاؤں والا ہاتھ میں لکڑی لیا آیا۔ قاضی زید نے ہر لکڑی کو ناپا۔ حمید کی لکڑی باقی سب 1 انچ چھوٹی تھی۔ قاضی زید مسکرایا، چور یہی ہے۔ لوگ چونکہ کیا؟ قاضی بولا، میں نے کہا تھا کہ لکڑی صبح تک پڑ جائے گی۔ چور نے ڈر کر مارے لکڑی 1 ٹکڑا کاٹ دیا کہ کہا، واقعی بڑا نہ جائے۔ حمید کے چہرے میں رنگ اڑ گیا۔ اس نے اعتراض کر لیا۔ قاضی نے فرمایا، عدل کا معیار وہ نہیں جو نظر آئے بلکہ وہ جو سچائی کے دل میں چھپا ہو۔ دوسرا کیس، خونی خط۔ کچھ دن بعد دوسرا کیس آیا۔ ایک بزرگ عورت روتی ہوئی عدالت میں آئی، قاضی صاحب، میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور یہ قاتل میرا دوست بیٹا ہے۔ پورا شہر سن کر دنگ رہ گیا۔ دونوں بھائی یوسف اور فراز جوان، تعلیم یافتہ اور بظاہر نیک تھا۔ فراز نے چیخ کر کہا، قاضی صاحب، میں نے قصور ہوا، بھائی پر حملہ ڈاکو نے کیا، میں تو اس بجائے گیا تھا۔ قاضی زید نے پوچھا، کیا کوئی ثبوت ہے؟ فراز نے ایک خط پیش کیا، یہ میرا بھائی کے مرنے سے پہلے کا خط ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو فراز ذمہ دار نہیں۔ قاضی نے خط کو غور سے دیکھا، پھر خاموشی سے کتاب کو بلایا۔ اس خط کو تحریر کی جانچ کرو۔ تب نے دیکھا اور کہا، قاضی صاحب، یہ تحریر واقعی مقتول کی لگتی ہے، مگر اس سے ایک عجیب بات ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا؟ کتاب بولا،
یہ تحریر اس دن کی ہے جب مقتول کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، وہ اس دن لکھ ہی نہیں سکتا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی زید نے فراز کی طرف دیکھا۔ تم نے اپنے بھائی کا خون کر کے اس کا نام سے خط لکھا، یہ خط ہے تمہارا خلاف گواہی دے رہا۔ وہ فراز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ قاضی صاحب، میں نے غصے میں کیا ارادہ نہیں تھا، وہ میرا بیوی کی بے عزتی کر رہا تھا۔ قاضی زید نے وہ قتل کبھی انصاف نہیں ہوتا، اگر تم خاموش رہتی تو میں ظالم کے خلاف خود لڑتا، مگر تم نے عدالت کا دروازہ بند کر دیا۔ فراز کو سزا دی گئی اور شہر کے لوگوں نے قاضی زید کے عدل کو پھر سلام کیا۔ تیسرا کیس بے گناہ عورت کا الزام۔ چند ہفتے بعد ایک عورت عدالت میں لایا گیا، نام تھا عائشہ بنت نصیر۔ الزام زنا کا ہے، شہادتیں صرف افواہیں۔ عائشہ کی شوہر نے غصے سے کہا، قاضی صاحب، میں نے اپنے بیوی کو رات کس کے ساتھ دیکھا، میں طلاق دیتا ہوں۔ عائشہ رو پڑے، قاضی صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ رات بجلی چل گئی تھی، میں چھت پر بچوں کو کپڑے اتار رہے تھے، میرے شوہر نے سایہ دیکھ کر اور شک کر لیا۔ لوگ ہنسنے لگے، مگر قاضی زیاد کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ گواہی کہا تھا؟ کوئی گواہی نہیں، بس میں نے خود دیکھا، شوہر نے کہا۔ قاضی نے کہا، اسلام میں حدود کے لیے 4 گواہی ضروری ہے، تمہارے پاس صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ شوہر چیخنے لگا، قاضی صاحب، میں شوہر ہوں، میرے گواہی کافی ہے۔ قاضی زیاد نے خاموشی سے حکم دیا کہ عدالت کے صحن میں 2 روشنی کے ستون لگتے جائے۔ رات کے وقت وہ عورت اور اس کے شوہر وہاں لائی گئی۔ قاضی نے شوہر سے کہا، یہ وہی روشنی ہے جیسے اس رات تھی، اب بتاؤ وہ سایہ کہاں تھا؟ شوہر نے ادھر ادھر دیکھ کر مگر کسی سایہ کو پہچانا نہ کر سکا۔ قاضی نے کہا، جب تمہارے غصے نے تمہارے آنکھوں کے اندھا کیا اور تم نے انصاف کے دروازے بند کر دیا، اللہ کے حضور میں یہ عورت بے گناہ ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں شکر کی آنسو تھی۔ شہر والے نے کہا، قاضی زیاد کا عدل سورج کی طرح روشن ہے، انصاف کا سبق۔ 3 کیسز ختم ہوئی، مگر قاضی زیاد کے دل پر بوجھ تھا۔ رات کو اس نے اپنے شاگرد احمد سے کہا، بیٹا، میں نے ساری زندگی انصاف کیا، مگر سمجھاؤ کہ اصل انصاف صرف قانون سے نہیں بلکہ ضمیر کی روشنی سے ہے۔ احمد نے پوچھا، قاضی صاحب، کیا ہر انسان قاضی بن سکتا ہے؟ قاضی زیاد مسکرا کر بولا، وہ ہر انسان جو سچ کو جھوٹ پر ترجیح دے، انصاف قاضی کا ہے۔ اختتام